سجدے کے وقت تکبیر کہنا۔ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے غیلان ابن جریر سے، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شکیر سے، انہوں نے کہا میں نے اور عمران بن حسین نے حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے اور جب سر اٹھاتے تکبیر کہتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہی۔ جب نماز پڑھ چکے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آج اس شخص نے یعنی حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یوں کہا آج اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھائی۔ ناری پر ہو اب کوئی گھات، نہیں کریں گے ہم برداشت، بہت ہوئی سسکی اور ہچکی، اب ٹوٹی ہے اس کی چپی، بلند ہوئی اس کی آواز، خاموش کھڑا کیوں دیش سماج، بے خوف کہو تم حق کی بات، چینل 1 ہے تمہارے ساتھ۔ چینل 1 نیوز مہیلاؤں پر ہونے والے کسی بھی طرح کے اتیاچار کی نندا کرتا ہے اور ہر سمے ایسے اپرادھ کے خلاف آپ کی بلند آواز کے ساتھ ہے۔ تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت، ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر۔ ہماری خاص پیشکش منظرنامہ پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ آداب، میں ہوں جوسنا اور ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اپنے تاریخ ساز پروگرام صدائے حق کے ساتھ۔ صدائے حق کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے ناظرین کے سامنے کیا کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اسی پر مزید چرچا کے لیے جڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پولیٹیکل ایڈیٹر عرفان رسول جی۔ تو کیا کہیں گے رسول جی؟ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ اب ماں کی ممتا، ماں کا احساس، ماں کا درد، ماں کا پیار، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یروشلم کی اس پہاڑی کی طرف تم اپنی بیٹی، اپنے لختے جگر، اپنی نور چشمی کو کیسے بھیج سکتی ہو؟ کیونکہ ماں کی محبت، ماں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا پیغام قدرت کی شان، قدرت کا نظام ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی تو پتھر اور کنکریاں اس کو ماری گئی تھی، اسی طرح حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کی ماں حنا کو بھی یہ سمجھانے، ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہاڑی کی طرف تمہاری یہ بیٹی مریم کس طرح جائے گی اور کیسے پہنچے گی۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ہم لوگ دکھا رہے تھے کہ کوئی خاتون، کوئی عورت عبادت گاہ میں کیسے شامل ہو سکتی ہے، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر اسلام وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک خاتون، پردے دار خاتون حجرے میں بھی رہ سکتی ہے، عبادت گاہ میں بھی داخل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ہے، لیکن رسول جی یہاں سب سے بڑی بات جو دیکھنے کو مل رہی ہے عورتوں کے مقام کے بارے میں جہاں جاننے کی بات ہے،
जिस दौर की बात हो रही है, जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, उसी दौर में जहां जकरिया लगातार औरतों के मकाम को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने इबादत खाने में मरियम को दाखिल कराने के लिए पूरी कोशिश की और जो इबादत खाने के काहिन थे वो लगातार मुखालफत कर रहे थे, इस बाबत क्या कुछ? ये अल्लाह का पैगाम था, जकरिया अलैहिस्सलाम की जुबान थी। जकरिया अलैहिस्सलाम तो सिर्फ इस बात को कह रहे थे, लेकिन कुदरत का पैगाम था, अल्लाह का पैगाम था। मरियम अलैहिस्सलाम से एक मसीह पैदा होने वाला था, हजरत ईसा की पैदाइश होने वाली थी, जो रूहुल्लाह भी थे और मसीहा भी थे, जो बीमारों के लिए शफा थे, मुर्दों को जिंदा कर देने वाले थे। लेकिन लोग बहका रहे हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम सीना सिपर हैं और बातिल के सामने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये बेटी, ये मरियम और ये हन्ना की बेटी ये इबादत गाह में दाखिल हो सकती है, इबादत गाह में रह सकती है, इबादत कर सकती है, और ये खुदा की शान है, खुदा की कुदरत है, क्योंकि खुदा का बहुत बड़ा करिश्मा सामने आने वाला है कि हजरत ईसा मसीह की पैदाइश हजरत मरियम से होगी। इस तरह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपनी बात पर यानी हक पर कायम हैं, लेकिन बातिल उनके सामने टकराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हक बुलंद रहा और हक की बात मानी जाएगी और वही होगा जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का पैगाम है। लेकिन फिलहाल वो कौम उनके सामने है, वो जिहालत, वो दहशतगर्दी, वो कत्लो गारत गरी, वो बेटी को जिंदा दरगोर कर देने वाले लोग इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हजरत मरियम यानी एक खातून इबादत गाह में कैसे दाखिल हो सकती है। लेकिन हक की आवाज बुलंद करते हुए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बादशाह हरूत के कबीले के सामने सीना सिपर रहे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, अपनी सदा को बुलंद करते रहे, हक पर कायम रहे। और हक की बात में कामयाबी भी होती है, क्योंकि खुदा की शान है, खुदा की कुदरत है, और ये कहीं न कहीं एक खातून की अजमत का सवाल है। दुनिया में खातून की अजमत के लिए एक बड़ा पैगाम भी है जो आज तक सिलसिला जारी है। तारीख इस्लाम बताती है कि एक खातून का मकाम इस्लाम में क्या है। इसकी शुरुआत उसी वक्त से हो चुकी थी, लेकिन कल भी लोग मुखालफत कर रहे थे, कल भी लोग खिलाफ थे। दौरे हाजिर में अगर आप देखिए तो लोग बदनाम करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हक पर कायम रहे, और वो लश्कर जो बादशाह हरूत का लश्कर था, जो जालिम था, जो सफ़ाक था, जो कहीं न कहीं दहशत गर्दी में मुलव्विस था, जो कुफ्र और जहालत में मुब्तला था, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को तरह तरह की धमकियां दे रहा था, लेकिन हरगिज वो हक के साथ थे और हक पर कायम रहे और बातिल के सामने उन्होंने सरखम नहीं किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जो चाहा वो हुआ, क्योंकि वो पैगाम खुदा था, वो पैगाम इलाही था, वो पैगाम वही था, वही होना था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यरूशलेम के उस मुक़द्दस मकाम, उस इबादत गाह में दाखिल हुई, उस इबादत गाह में उनको दाखिल होना था, वो दाखिल हो चुकी, जो शायद हम आज दिखाएंगे, आज दिखाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें नाजरीन के सामने आ जाएंगी, हमारे व्यूवर्स के सामने आ जाएंगी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का उस मुक़द्दस इबादत गाह में दाखिला, जिसकी मुखालफत बादशाह वक्त, उसका लश्कर और उसके लोग कर रहे थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम का हक और उनकी सदाए हक और उनकी फरियाद और उनकी कोशिश और उनके सच्चे कदम जिस पर वो हमेशा कायम रहे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने भी ये तय कर लिया। लेकिन अब कहीं न कहीं बहकाने वरगलाने की एक कोशिश की गई कि लख्त जिगर, नूर नजर, जाने पिसर, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ अपनी बेटी को कैसे जुदा करेंगी। माँ की ममता का सवाल था, वो कहीं न कहीं इस बात को टालने की कोशिश थी, इस सिलसिले को रोकने की कोशिश थी। जो लोग नाफरमानी कर रहे थे, जो लोग गुमराही पर थे, लेकिन हक की आवाज तो बुलंद होनी थी। बिल्कुल, लेकिन रसूल जी यहाँ सबसे जो बड़ी बात है वो जानना चाहेंगे कि जो काहिन थे इबादत गाह के, उनकी तरफ से लगातार मुखालफत क्यों की जा रही थी? क्या उन्हें किसी बात का डर नहीं था? अपना कब्जा समझते थे, उस इबादत गाह को अपनी मिल्कियत समझते थे, वो लोग उस पर अपना कब्जा किए हुए थे। उस जमाने में
تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے اس طرح کے چودھری ہوا کرتے تھے جن کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی ان کی حکومت کی طرف، کوئی ان کی عبادت گاہ کی طرف، کوئی اس مقدس سرزمین کی طرف بڑھے. اور بادشاہ ہرود جیسا آپ نے دیکھا کہ شروع میں خواب دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ اب مسیح آئے گا، وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، وہ ریزے ریزے کا حساب لے گا، وہ قطرے قطرے کا حساب لے گا، تخت و تاج چھن جائے گا، حکومت چلی جائے گی، سلطنت چلی جائے گی. لیکن وہ پھر کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو، اپنی پرجا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ اسے خواب میں دکھایا جا چکا تھا، یہ ہونا تھا. لیکن وہ اب بہکانے، ورغلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. لیکن بادشاہ کی کچھ نہیں چلتی. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ ذرے ذرے کا مالک، وہ زمین و آسمان کا مالک، جو پیغام دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، جو ایک قدم بھی سے اللہ کی، ایک ایک قدم بھی اللہ کی مرضی سے رکھ رہے ہیں. قدرت کا پیغام ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی الہی کے ذریعے قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کے ذریعے قدم اٹھا رہے ہیں. اور ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور مقصد وجود کائنات جس سے ہم نے پروگرام کو شروع کیا ہے، یعنی اس کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس زمین کے بنانے کا مقصد کیا ہے، آسمان کے بنانے کا مقصد کیا ہے. یہ کہا گیا ہے لولا لما خلقت الافلاق، تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا. لولا لما خلقت الارض، تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا. تو مقصد وجود کائنات کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں کہ آخر مقصد کیا تھا. یعنی مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ سلسلہ، یہ عظیم سلسلہ، یہ پیغمبروں کا، یہ نبیوں کا، یہ رسولوں کا، یہ آسمانی کتابوں کا، یہ صحیفوں کا جاری رکھنا تھا اور چلانا تھا، جو قیامت تک جاری رہے گا. تو صدائے حق کی آواز بلند رہے گی. بالکل، صدائے حق کی آواز بلند رہے گی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. نتیجتاً میرے شوہر جناب اربام ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے. کئی دنوں تک عبادت گاہ میں ہی انہوں نے قیام کیا. اس بے رخی سے میرا دل ٹوٹ گیا. غصے میں میرے بیچاری بچی کو آدھا دن تک حجرے کے ایک گوشے میں تنہا چھوڑ دیا. بچی بلکھ بلکھ کر بھوک سے روتی رہی. میں خود کو جھوٹا دلاسا دیتی رہی کہ اس سے دور رہوں، وہ چیز ناپاک ہے. لیکن زیادہ دیر میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی. میں دوڑی دوڑی اس کے حجرے میں گئی، اپنی بچی کو اٹھا کر اسے خوب چوما، خوب پیار کیا اور پھر اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سینے سے لگا لیا اور اس غذا کو جو خداوند نے سینے میں عطا کی تھی اسے دے دیا. خاموش گلدا، یہ کیا بک رہی ہے؟ آخر تو سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ تو وہی ہے نا جسے جناب اربام کے یہاں میری وجہ سے لایا گیا تھا. اس وقت تیرے پاس سلیقے کا لباس تک نہیں تھا، بات پٹے پرانے لباس پہنتی تھی اور اب کیسی خاندانی عورت کی طرح بات کر رہی ہے. اگر میں تمہاری مدد کے لیے آگے نہ آتی اور فقر و فاقے سے نجات نہ دلاتی تو تمہارا وہی پرانا راستہ ہوتا، فاقے اور بے روزگاری کا. لوگ اپنے بزرگوں کے آداب اور رسوم کے پیروکار ہوتے ہیں، ورنہ ایک ماں کے لیے جیسے لڑکے ویسے ہی شیرین لڑکیاں ہوتی ہیں. لڑکیاں رحمت ہے. یعنی سارے کے سارے کاہن اور سارے بزرگ یہودی شخصیات اب غلط کہہ رہے ہیں اور تنہا تم اور زکریا ہی صحیح کہہ رہے ہو. جناب زکریا خدا کے نبی ہیں اور نبی کبھی اپنی طرف سے خود کچھ نہیں کہتا. تم پھر اپنی باتیں کرنے لگی. انہی عقیدوں کی بنا پر تمہارے شوہروں کی اہمیت گھٹ گئی ہے. تمہارے شوہر اور کچھ کاہن زکریا کے طرفدار نہیں ہو سکتے. زکریا زکریا، تم جانتی ہو ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے مریم کو عبادت خانے میں لے جانے کا؟ نہیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ خود بوڑھے ہو گئے ہیں اور بے اولاد تو ہے ہی. اس کی زوجہ کو ایک بچے کی آرزو تھی، وہ پوری ہو گئی. تمہارے بچے کو تعلیم و تربیت دیتی ہے اور ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی ہے. دیکھو اسے اور خود سے یہ سوال کرو کہ کیوں تمہیں اور مریم کو ان لوگوں نے گھر میں رکھا ہے اور کیوں اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی.
میں نے سنا ہے کہ زکریا مریم کو ہر جگہ ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ مکمل طور پر وہ عادی ہو جائے. ان کا مقصد بھی یہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مریم کو عبادت گاہ لے جائیں تاکہ لڑکے کی دل میں کسک کو پورا کر سکیں. شرم کرو استر. زکریا کی عمر کا خیال کر کے شرم کرو. گلدا ہم جا رہے ہیں. اب ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. اس طرح روٹ کر گھر سے نہ جاؤ. رک جاؤ. تمہیں اپنے خاندان کی حرمت کا خیال نہیں تو ہم کیوں رکے؟ یہ عمل تمہارے لیے گراں گزرے گا. اب ہماری اور سے محبت اور ہمدردی کی محتاج مت رہنا. چلو گلدا. اے قادر مطلق، تو ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے، بطاقت عنایت فرما. مریم، ماں، یہ سب میری وجہ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں نا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کو دوسری عورتوں نے بہکانے کی کوشش کی تاکہ وہ مریم کو عبادت خانے میں جانے سے روک سکے. لیکن مریم علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے ان عورتوں کے بہکانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. کیا کچھ کہیں گے رسول جی؟ اے قادر مطلق، جس طرح سے آپ نے سنا حضرت مریم علیہ السلام کی ماں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ تو ہمیں ہمت دے اور طاقت دے تاکہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، کیونکہ یہ تیرا حکم ہے. مریم علیہ السلام پہنچ کر اپنی ماں سے کہتی ہیں، پیار سے لپٹ جاتی ہیں. ماں کی ممتا دیکھیے، ماں کا پیار دیکھیے، اور جگر گوشے کو کس طرح وہ لپٹاتی ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر نے اس کو بتایا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیکن طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حق کی آواز آگے نہ بڑھ سکے، تاکہ صدائے حق کو روکا جا سکے. لیکن اب شاید یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے. بالکل، لیکن اگر بات کہی جائے جس طرح سے روکا جا رہا تھا رسول جی، اور کوشش یہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت گاہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور ان کی ماں کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی، اس بات کی کوشش کی گئی، لیکن وہ لوگ ناکام نظر آ رہے ہیں جو لوگ سازش کر رہے ہیں، جو لوگ ماں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ ماں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام کے اس سلسلے کو روکنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ آواز کیسے رکے گی؟ یہ قدم کیسے رکیں گے؟ یہ رفتار کیسے تھمے گی؟ یہ بالکل نہیں رک سکتی، کیونکہ وہ لوگ اپنی بات کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے، اور وہ عبادت گاہوں پر قابض ہیں وہ لوگ جو عبادت کو روک رہے ہیں، جو ان مریم علیہ السلام کو جانے سے روکنا چاہتے ہیں. لیکن خدا کی مرضی اور قدرت کی شان، جو خدا چاہے گا وہی ہوگا، اور جو پیغمبر کا پیغام ہے، جو فرمان الہی ہے، جو ارشاد ربانی ہے، وہی ہوگا. تو اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام وہاں پہنچیں گی، جائیں گی. لیکن فی الحال ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. کبھی ماں کو بہکا رہے ہیں، کبھی حضرت زکریا علیہ السلام کو بہکانے اور الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ان کی بزرگی اور شخصیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، کبھی حضرت مریم کو بہکایا جا رہا ہے، کبھی ان کی ماں حضرت حنا کو بہکایا جا رہا ہے. لیکن ہرگز کوئی بھی کوشش کام نہ آ سکی اور سلسلہ جاری رہا، بات آگے بڑھتی رہی اور سفر جاری رہا. بہت تیزی سے یہ لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور ان کو ضرور کامیابی ہوگی، انشاءاللہ ان کو ضرور کامیابی ہوگی، اور کامیابی ان کو ہوئی تاریخ شاہد ہے. لیکن لوگ اپنی کوشش کرتے رہے، شیطان اپنی حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن نیک کام جاری رہتا ہے. بالکل.
इस सिलसिले को, इस चर्चा को हम बढ़ाते चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रूबरू हो जाते हैं पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से। अच्छे काम में हमेशा रुकावटें डाली जाती हैं, ऐसा ही कुछ हमने भी देखा और अभी देखने को भी मिला। लगातार औरतों का बहकाना जारी रहा, लेकिन हजरत हन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या कहेंगे? जिंदगी भर ये कर्ज अदा हो ही नहीं सकता। जब तलक मैं घर नहीं पहुंचता मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ और बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। माँ और बेटी से कहा जा रहा है, माँ और बेटी को बहकाया जा रहा है, लेकिन वो इसका असर हरगिज नहीं लेती, चूंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। कलाम इलाही है, कलाम वही है, फरमान रब्बानी है, ये होना है। मैंने बताया मकसद वजूद कायनात, दुनिया के बनाने का मकसद, दुनिया के बनाने का सिलसिला, दुनिया में जो भी चीजें हैं आज उसकी बुनियाद ये है जो चैनल 1 न्यूज पर नाजरीन को हम पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले को कैसे कोई रोक सकता है, इस सिलसिले पर पाबंदी कैसे आयद की जा सकती है। लेकिन बादशाह जो उस वक्त अपने आप को खुदा कहता था, जो खुदाई का दावा करता था, वो इस बात की कोशिश करता रहा कि हजरत मरियम की वालदा को बहकाया जाए, हजरत ज़करिया पर इल्जामात आयद किए जाएं, इल्जामात लगाए जाएं, लेकिन हरगिज कोई भी कोशिश काम ना आ सकी और सदाए हक का सिलसिला जारी रहा। बिल्कुल, सदाए हक का सिलसिला जारी रहा। चलिए इसी सिलसिले की अगली हकीकत की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं आखिर क्या होता है। परवरदिगार, मैं हूँ मरियम, तेरी खिदमत गुजार। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं यतीम हूँ और माँ से भी जुदा हो रही हूँ, ताकि तेरे खिदमत के लिए तेरे करीब आऊं। मेरे माबूद, तू इस नाचिस कनीज को इतनी कुव्वत अता फरमा कि मैं अपनी माँ के फिराक को बर्दाश्त कर सकूं, और मेरी माँ को भी इतनी कुव्वत दे कि वो मेरी जुदाई को बर्दाश्त कर सके। डर रही हूँ कि मरियम हमसे जुदा हो जाएगी। पैदाइश के बाद वाले दिनों को नहीं भूल सकती। कितना सख्त था। सोचा भी नहीं था कि इससे सख्त लम्हा देखने को मिलेगा। मैं फरिसियों, कातिबों और इबादतगाह के काहिनों के बर्ताव से डरती हूँ।
آپ کی موجودگی میں مجھے ان لوگوں کا ڈر نہیں. جانتی ہوں مجھے اسے ملنے نہیں جانا چاہیے، ورنہ اسے میری موجودگی کی عادت ہو جائے گی. جو مریم کی عبادت گاہ میں خدمت کرنے کی خالصانہ نظر سے سازگار نہیں. میرے دل نے ہمیشہ یہی گواہی دی کہ وہ قیام الہی کی حامل ہے. یہ جانتے ہوئے مجھے اس سے اتنا وابستہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اسے عبادت گاہ میں رہنا ہے، میرے پاس نہیں. لیکن اس کی جدائی کے دن سے فرار ممکن نہیں. جدائی کے سلسلے میں کئی بار سوچنا چاہا، پر سوچ نہیں پائی، اور اب جدائی کے سخت لمحات آ گئے. میں خود کو آمادہ نہ کر پائی. میں سوچ بھی نہیں سکتی جناب زکریا، آخر میں ایک ماں ہوں. مریم کو لے آؤ. مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے. مریم، اپنی ماں سے خدا حافظ کہو. تو اس حقیقت سے جانا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور خدا سے وہ قوت، وہ طاقت مانگی، نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی، تاکہ وہ اس جدائی کو برداشت کر سکے. کیا کہیں گے رسول جی؟ ماں بھی دعا کر رہی ہے، بیٹی بھی دعا کر رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں، اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ماں کہہ رہی ہے پروردگار مجھے وہ طاقت دے میں جدائی برداشت کر سکوں. بیٹی کہہ رہی ہے، یعنی حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ مجھے تیرا قرب حاصل ہو، میں قریب آ سکوں، خدمت کر سکوں. پروردگار مجھے اجازت دے دے تاکہ میں آپ کی کنیز بن جاؤں. تو اس طرح کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور سلسلہ رفتہ رفتہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن حضرت زکریا نے جو چاہا، حضرت مریم کو جو بتایا اور حضرت حنا کو جو بتایا، یعنی ماں بیٹی اور حضرت زکریا کے جو خیالات، جو آئیڈیاز اور جو بھی انہوں نے فرمایا وہی سب ہو رہا ہے. چونکہ وہ قدرت کا اور فرمان ہے، فرمان الہی ہے، ارشاد ربانی ہے. آسمانی کتاب قرآن میں سورہ بھی نازل ہوئی، قرآن میں بھی آج یہ واقعہ سارا قرآن کے مطابق ہے. یہ سب کچھ ہونا تھا تو صدائے حق بلند ہونا تھا، باطل سے ٹکرا رہا تھا حق، لیکن جیت حق کی ہوئی اور صدائے حق بلند رہا اور صدائے حق کی آواز آگے بڑھتی رہی. حضرت مریم کا سفر جاری ہے اور ان کی ماں جدائی کا غم برداشت کریں، اس کی دعا ہے. حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ مریم کو خدا حافظ کہو. یہ سب تیاریاں ہیں اس کی. مقصد وجود کائنات کی طرف آئیے. چینل 1 کے اس خاص پروگرام میں اس بات سے استفادہ کیجئے، اس بات کو سمجھیے کہ دنیا اور حیات، کائنات، یہ ساری چیزیں
اس سلسلے کی ایک اہم کڑی، اہم بنیاد، اور آج دنیا میں انسانیت زندہ ہے، آج دنیا میں خاتون کی عظمت زندہ ہے، اسلام میں ایک خاتون کا درجہ کیا ہے، اس پروگرام کے ذریعے ہم بہت صاف طور سے اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ رسول جی اس مزید چرچا کے لیے۔ تو آج صدائے حق میں ہم نے ناظرین کے سامنے وہ تمام کوششوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جن سے سمجھا جا سکے کہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر دور میں عورت کا ایک الگ مقام رہا ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ سجدے کے وقت تکبیر کہنا۔ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے غیلان ابن جریر سے، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شکیر سے، انہوں نے کہا میں نے اور عمران بن حسین نے حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے اور جب سر اٹھاتے تکبیر کہتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہی۔ جب نماز پڑھ چکے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آج اس شخص نے یعنی حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یوں کہا آج اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھائی۔ ناری پر ہو اب کوئی کھا،